वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सेल्फ़ लव सीरीज़ में आज हमारी सेकंड वीडियो है, यानी ख़ुद की पहचान का सफ़र। अगर हम सेल्फ़ लव को उर्दू में करें तो इसका मतलब है यानी ख़ुद की पहचान का सफ़र। तो आज इस सीरीज़ का हमारा दूसरा वीडियो है सेल्फ़ एक्सेप्टेंस, यानी कि ख़ुद को कबूल करना। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि ख़ुद से मोहब्बत क्या है। आज हम इस मोहब्बत की सबसे बुनियादी और अहम सीढ़ी पर बात करेंगे, और वो है ख़ुद को कबूल करना। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें कि जब तक आप ख़ुद को कबूल नहीं करेंगे, आप ख़ुद की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि सेल्फ़ लव क्या है। इस सीरीज़ बनाने का हमारा मकसद भी यही है कि हम ख़ुद को अपनी कमज़ोरियों और ख़ामियों के बावजूद कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ख़ुद को कबूल करना बुनियादी तौर पर है क्या? ख़ुद को कबूल करने का मतलब ये होता है कि अपनी खूबियाँ कबूल करना, अपनी ख़ामियों को समझना और अपने माजी के फ़ैसलों के साथ सुलह करना, यानी कि अपने जज्बात और एहसासात के साथ अमन कायम करना। अब इसका ख़ुद को कबूल करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कामिल हैं, नहीं, बल्कि इसका ये मतलब है कि आप जैसे हैं वैसे ही काफ़ी हैं। देखें फ्रेंड्स, हर इंसान में कोई ना कोई ख़ामी, कोई ना कोई खूबी होती है। तो जो हमारे अंदर ख़ामियाँ होती हैं, हम उनको बेहतर बना सकते हैं, बजाय ये सोच के कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, उस जो ख़ामी है उसको बेहतर किया जा सकता है ख़ुद पे वर्क करके, ख़ुद को हालात के मुताबिक एक्सेप्ट करके, बहुत सारा वर्क ख़ुद पर करके हम उस कमज़ोरी को अपनी कामयाबी में बदल सकते हैं। अगर हम ख़ुद को कबूल ना करें तो हमारे क्या नुकसानात होते हैं। हम हमेशा दूसरों से पीछे रह जाते हैं, अपने आप पर तनकीद करते रहते हैं, हर छोटी बात पर ख़ुद को गिल्टी या फिर इनसिक्योर महसूस करते हैं। इंसान की अपनी खुशी दूसरों के अप्रूवल की मोहताज बन के रह जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर आप उस रिश्ते में ख़ुद को सेक्रीफाइस करते हैं, हर वक्त, हर बात पे, हक पर होते हुए भी ख़ुद को गलत साबित करवाते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि सामने वाला इंसान खुश रहे, वो आपको छोड़ के ना चला जाए, तो बेसिकली आप अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं। आप अपने आप को उस शख्स के सामने बिल्कुल इग्नोर करते हैं। आप उस शख्स पे ये बात साबित करते हैं कि आपके कहे हुए की कोई वैल्यू नहीं है। आप ख़ुद उसके हाथों एक कठपुतली बनते हैं। रिश्तों में, रिलेशनशिप में बैलेंस रख के चलना पड़ता है, कभी झुकना पड़ता है, कभी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हर रिश्ते में ईगो काम नहीं आती, दैट्स ट्रू। लेकिन ये भी तो देखें ना कि आप अपने आप को क्यों हर वक्त सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखें फ्रेंड्स, जो रिलेशनशिप होता है वो दो लोगों का म्यूचुअल रिश्ता होता है और वो दोनों लोग ही उसको बिल्ड करते हैं। उसको बचाने के लिए आप अकेले अगर फ़ाइट करते रहें और दूसरा सामने वाला इंसान जो है उस चीज़ को ना कबूल करे, तो ये तो ख़ुद के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी करने वाली बात होगी। तो आपको इस चीज़ को कबूल करना होगा, अपने राइट्स पे बहुत स्ट्रॉन्गली खड़े रहना चाहिए। अगर फिर भी वो शख्स आपको छोड़कर जाता है तो दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। ये उस पर्सन का कसूर है कि जो आपके स्टैंड को समझ नहीं पाया। रिश्ता तो दोनों का ही है ना, तो फिर एक इंसान क्यों सेक्रीफाइस करे, दूसरा इंसान बिल्कुल उस चीज़ को लाइटली लेके चले। तो यहाँ पे सेल्फ़ एक्सेप्टेंस
یہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھے چھوڑنے کی وجہ میرا اصل ہونا ہے تو یہ رشتہ میرے لیے مناسب تھا ہی نہیں، میں اپنی اصل شخصیت کے ساتھ ہی خوش رہ سکتا ہوں یا رہ سکتی ہوں۔ تو سیلف لو میں بہت زیادہ خود کو قبول کرنے کا کردار ہے۔ جب تک ہم خود کو ہی قبول نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا شخص آ کے ہماری ویلیو کو نہیں سمجھے گا۔ ہر چیز میں ایک توازن ہونا چاہیے، ہر چیز میں ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ تو بالکل اسی بیلنس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے آپ خود کو قبول کریں۔ جیسے پہلی جو ٹپ ہے اس میں ہے اپنے جذبات کو قبول کریں۔ اگر آپ کو غصہ، دکھ یا خوف ہے، اسے چھپائیں نہیں بلکہ اسے باہر نکالیں، اپنے ایموشنز کو ایکسپینڈ کریں، نہ کہ انہیں ایک ڈبے میں ڈھکن لگا کے بند کر دیں۔ یہ بھی ایک سم ٹائم لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو کسی کے سامنے رونا نہیں چاہیے، انسان کو اپنی کمزوری کسی کے سامنے شو نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رونا کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے، رونا بلکہ ایک مضبوطی کی نشانی ہے۔ رونے کے بعد ہر چیز صاف ہو جاتی ہے، آپ کا بوجھ اتر جاتا ہے، آپ بالکل ایک نئے سرے سے سوچنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ انر چائلڈ کو پیار کریں۔ دیکھیں ہمارے بچپن کے بہت زیادہ ٹراماز ہوتے ہیں جو ہمارے دل میں رہتے ہیں، ہم ود دی پیسیج آف ٹائم ہم بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ان ٹراماز کو نہیں بھول پاتے، ان کو کبھی ہیل ہی نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچے نے بچپن میں کسی کو اپنے سامنے اپنے پیرنٹس کو آپس میں ان کا ریلیشن شپ بیٹر نہیں تھا، تو ڈیفینیٹلی اس بچے کے برین پہ وہ چیز افیکٹ کرے گی اور وہ یہی سمجھے گا کہ ہر ریلیشن شپ میں شاید یہی ہوتا ہے، تو وہ یا پھر وہ خود کو ذمہ دار ٹھہرائے گا کہ شاید میرے پیرنٹس میری وجہ سے آپس میں ان کا ریلیشن شپ جو تھا وہ بیٹر نہیں تھا، تو وہ خود کو بلیم کرے گا۔ تو سیلف ایکسیپٹنس کا بیسکلی مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، اس واقعہ کے، اس ایونٹ کے کاز اینڈ ایفیکٹس پر غور کرنا چاہیے۔ ہر مسئلے کے پیچھے آپ نہیں ہوتے، اس چیز کو قبول کرنا چاہیے۔ اپنی خامیوں کو اپنائیں۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے، بٹ اس کمی کو اپنا کر اس پر ورک کر کے خود کو بہتر بنانا ہوتا ہے، رائٹ؟ ماضی سے سبق سیکھیں، اسے سزا مت سمجھیں۔ لاسٹ جو ٹپ ہے بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ خود کو سزا کا حقدار مت ٹھہرائیں۔ ماضی میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان پر نادم ہونا چاہیے، سیلف ریفلیکشن ضرور کرنا چاہیے، بٹ اس کو یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ میری سزا ہے۔ دیکھیں جو ماضی میں ہو گیا سو ہو گیا، وہ ماضی تھا، وہ گزر گیا، چاہے وہ اچھا تھا چاہے وہ برا تھا۔ لیٹس سے آپ نے کسی کے ساتھ بہت برا کیا ہے، تو آپ پریزنٹ ٹائم میں اپنے اوپر ورک کریں کہ نیکسٹ ان فیوچر آپ ایسا نہ کسی کے ساتھ کریں۔ اس انسان سے معافی مانگ لینا، خود کو اس غلطی کے دائرے میں اپنے آپ کو ایکسیپٹنس کے دائرے میں لا کر کھڑا کر کے اپنے آپ کو بہتر طور پر ایک اپنا بہتر ورژن کریٹ کرنا، اور جس انسان کے ساتھ آپ کے ہینڈ سے، آپ کی طرف سے کوئی مس بیہیو ہو گیا ہے یا کچھ بھی ہو گیا ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ میں اتنا کریج ضرور ہونا چاہیے کہ آپ اس پرسن سے اس چیز کو ڈسکس کر سکیں جو اس ٹائم کاز تھا، اس کو ایکسپلین کریں، رائٹ؟ اس کو سزا مت سمجھیں،
بعض ٹائم سزائیں اتنی ہوتی نہیں ہیں جتنی ہم نے اپنے اوپر خود ہی وہ چیزوں کو حاوی کیا ہوتا ہے. تو اپنے ماضی کی غلطیوں پر نادم ضرور ہونا ہے، شرمندہ ضرور ہونا ہے، بٹ ان کو لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے لینا ہے. ان کو یہ سوچ کر لینا ہے کہ میں نے جو پیچھے کیا، جو میں نے مجھ سے ہو گیا، میں نے اب اس کو ان فیوچر دہرانا نہیں ہے. تو انسان جب خود کو قبول کرتا ہے تو وہ ایک اپنا بہتر ورژن کریٹ کرتا ہے. سیلف لو کرتے ہوئے اپنے آپ کو پازیٹیو افرمیشن ضرور دینی چاہیے. جیسے میں جیسا بھی ہوں ویسا ہی کافی ہوں. میری خامیاں مجھے کمزور نہیں بناتی، بلکہ میں نے ان سے سیکھنا ہے. میں اپنے ساتھ محفوظ ہوں. تو فرینڈز، جب تک ہم اپنے ساتھ خود کو خود محفوظ نہیں سمجھتے، ہم کہیں بھی کسی اور میں خود کو، کسی اور کمپنی میں خود کو محفوظ نہیں سمجھ سکتے. تو بیسکلی خود کو قبول کریں، خود کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ایک اپنا سیلف ریفلیکشن لیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھیں. اپنے پاسٹ کو یاد کرنا ہے، پاسٹ کو یاد کریں، بٹ یہ دیکھیں کہ آپ پریزنٹ ٹائم میں کتنے اسٹرانگ ہیں. آپ نے جو پاسٹ میں جیلا سو جیلا، لیکن اب آپ ایک پازیٹیو لائف سٹائل کو، پاسٹ میں آپ جو تھے سو تھے، بٹ اب آپ کمپلیٹلی اپنا ٹوٹلی نیا ورژن کریٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو فرینڈز، یہی تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے فرینڈز میں بھی اس چیز کو شیئر کیجیے گا.